بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ناظرین؟ امید ہے انشاءاللہ اچھے ہوں گے۔ میں صفیہ اپنے چینل سکون دل میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ تو آج کی ویڈیو میں پھر حاضر ہوئی ناظرین ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تو وہ ٹاپک ہے سچی تعلیم۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جس کا نام ہے سچی تعلیم۔ تو ناظرین، یہ کہانی ایک شرارتی بچے کی ہے جس کا نام یاسر تھا۔ وہ ایک شرارتی بچہ تھا جس نے اس طرح کی شرارتیں کرتا تھا کہ پورے محلے کی ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو اس شرارتی بچے کو جو ہے آپس میں لوگوں کو جھگڑا بھی کروا دیا کرتا تھا۔ اس کی شرارتیں اس طرح ہوا کرتی تھی، تو وہ کبھی کسی کی سائیکل میں پنچر کر دیا کرتا تھا، تو کبھی کسی کے گھر کی بیل بجا کر بھاگ جایا کرتا تھا۔ تو محلے کے لوگ جو ہے اس یاسر کی پریشانی سے جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے اس کی شرارتوں سے۔ تو یاسر کی عمر اتنی بھی کم نہیں تھی کہ مطلب اس کو بچہ سمجھ کر چھوڑ دیا جائے۔ کبھی کبھی اسی وجہ سے اس کو کبھی کبھی ڈانٹ بھی پڑتی تھی اور تو کبھی کبھی اس کو مار بھی پڑ جایا کرتی تھی۔ تو جب اس کے والد صاحب گھر سے دفتر واپس آتے تھے تو یاسر کو ان کے پڑوسیوں کی شکایت، یاسر جو ہے اپنے والد صاحب سے ان کے پڑوسیوں کی شکایت کرتا تھا۔ کبھی کہتا تھا کہ مطلب فلاں شخص، فلاں انکل نے جو ہے وہ ان کو مارا ہے، فلاں نے ان کو ڈانٹا ہے، فلاں آنٹی نے جو ہے وہ ان کو جھاڑو سے پٹائی کی ہے۔ تو جب یاسر کے جو والد صاحب تھے پڑوسیوں سے دریافت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے معلومات کہ مطلب مسئلہ کیا ہے، حال کیا ہے، تو جب وہ الٹا انہیں ڈانٹا کرتے تھے، اس کے بیٹے کی مطلب شکایتیں بتا کر الٹا انہیں پر چپڑ جایا کرتے تھے۔ تو یاسر کے پاپا اس کی جو والد صاحب یاسر کے اس کی شرارتوں سے بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے۔ ایک دن یاسر کے والد صاحب نے سوچا کہ جب آج وہ دن بھر مطلب یاسر کے ساتھ رہیں گے اور جو بھی شرارتیں وہ کرے گا سب میں اس کا ساتھ دیں گے۔ تو جیسے ہی صبح ہوئی تو یاسر کی شرارتیں شروع ہو گئی۔ اس نے پڑوسی کا نیوز پیپر چھین لیا اور غصے سے اس کے پڑوسی مطلب باہر آئے، تو جب زور زور سے اس کو ہنستے ہوئے دیکھا تو اس بار جو اس کے پڑوسی نے دیکھا کہ یاسر جو ہے وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کے والد صاحب بھی ہیں۔ تو یہ دیکھ کر جو ہے پڑوسی کو بہت زیادہ غصہ آ گیا اور وہ پیر پٹکتے ہوئے اپنے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ تو وہ اب محلے کی میں باتیں بھی شروع ہو گئی، مطلب اس طرح کی کہ کیا لڑکا کم تھا شرارتی جو اس کے والد صاحب بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں ان سب میں۔ تو یاسر نے جو ہے وہ دن بھر بہت سی شرارتیں کی، اس کے والد صاحب نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ تو رات کو اس کے والد صاحب نے جو ہے وہ یاسر سے کہا کہ تم نے آج بہت ساری شرارتیں کی ہیں، تمہیں مزہ بھی بہت آیا ہے، اب کل میں شرارتیں کروں گا اور تم میرا ساتھ دینا۔ تو یاسر کو یہ سن کر مزہ آ گیا۔ اس نے سوچا کہ جس طرح کی شرارتیں میں کرتا ہوں میرے والد صاحب بھی اسی طرح کی شرارتیں کریں گے۔ تو اگلے دن جب صبح ہوئی تو یاسر کے والد صاحب نے سبزی بیچنے والی جو ایک بوڑھی خاتون تھی ان کے پاس اس کو لے گئے۔ تو یاسر اکثر اس مطلب بوڑھی خاتون کو جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان کیا کرتا تھا۔ کبھی اس کی سبزیاں پھینک دیتا تھا تو کبھی اس کی چپل کو چرا لیا کرتا تھا۔ پھر وہ بوڑھی مطلب خاتون جو ہے وہ ڈنڈا لے کر اس کے پیچھے بھاگا کرتی تھی۔ تو یاسر کو مطلب لگا کہ پاپا بھی کچھ ایسے ہی کریں گے، لیکن اس کے جو والد صاحب جو تھے انہوں نے کچھ الگ کیا۔ تو اس بوڑھی عورت جیسے ہی اپنی سبزیوں سے وہ دور گئی تو یاسر کے والد صاحب نے جو ہے وہ راجو مطلب یاسر کے ساتھ مل کر سبزیاں صاف کرنے لگے اور ان کو جما کر اچھی طرح ترتیب سے رکھ دیا۔ تو جب وہ بوڑھی خاتون واپس آئی تو انہوں نے سبزیوں کو جمع ہوا مطلب اچھا ترتیب سے رکھا ہوا دیکھا تو اس کی مطلب وہ بہت زیادہ خوش ہوئی۔ اور ایک مرتبہ اسی وقت جو ہے اس بوڑھی خاتون کی ایک مرتبہ آنکھ لگ گئی تو یاسر کے والد صاحب نے کیا کیا کہ ان کی خاتون کی جو ہے وہ چپل ٹوٹی ہوئی تھی تو ان کی چپل جو ہے وہ ٹھیک کروا دی۔ تو ان کی چپلوں کو دیکھ کر جب ان کی آنکھیں کھلی، بوڑھی خاتون کی آنکھیں کھلی تو انہوں نے اپنی چپل کو دیکھا کہ وہ مطلب ٹھیک ہو چکی ہیں۔ تو انہوں نے شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ اس فلاں شخص کو جو ہے اس فرشتے کو خوش رکھے جس نے میرا یہ کام کیا ہے۔ تو جیسے ہی شام ہوئی تو شام ہوتے وقت یاسر کے والد صاحب نے چھپ کر جو ہے ان بوڑھی خاتون کی بہت زیادہ شام تک ان کی مدد کی۔ تو یاسر کو بھی مطلب چھپ کر یہ سب کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ وہ یہ نہیں جان رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، مطلب اس بار وہ شرارت نہیں تھی بلکہ لوگوں کی وہ مدد کر رہا ہے، اس چیز کا اسے علم نہیں تھا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جب یاسر کے والد صاحب نے اس بوڑھی خاتون کے پاس جا کر کہا کہ والدہ کیا آپ جاننا چاہیں گی کہ مطلب آج آپ کی مدد کون کر رہا تھا؟ تو ان بوڑھی خاتون نے کہا کہ ہاں بالکل میں جاننا چاہوں گی مطلب۔ تو یاسر کے والد صاحب نے جو ہے وہ یاسر کو بلایا اور اس سے مطلب کہا کہ والدہ یہ جو ہے مطلب یہ یاسر تھا جو دن بھر آپ کی مدد کر رہا تھا۔ تو یاسر کو لگا کہ وہ پھر مجھے ڈنڈا لے کر ماریں گی تو وہ بھاگنے لگا، لیکن انہوں نے جو بوڑھی خاتون تھی انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو گلے سے لگا لیا، ساتھ ہی ساتھ اس کو انعام میں ایک چاکلیٹ بھی دی۔ تو یاسر کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ
یہ ہو کیا رہا ہے، تو وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ جو ہے وہ چپ چاپ گھر واپس آ گیا۔ اس سے پہلے وہ پورے ٹائم بولتا رہتا تھا، لیکن آج وہ بالکل چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس کے والد صاحب نے اس سے کہا کہ یاسر بیٹا، آج جو تم نے کیا ہے کہ تمہیں اس سے خوشی ملی ہے؟ تو یاسر نے کہا ہاں ہاں والد۔ تو اس نے ساتھ میں ایک چاکلیٹ بھی ملی ہے۔ تو پھر مطلب یاسر کے والد اور وہ یاسر دونوں زور زور سے ہنسنے لگے۔ تو راجو کے مطلب زور زور سے دونوں ہنسنے لگے، تو یاسر کے والد صاحب نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ بیٹا مطلب سب کو تم پریشان کرتے ہو، پھر سب سے تم ڈانٹ کھاتے ہو، یہ مطلب، اور پھر تم جو ہے وہ مجھے آ کر بتاتے ہو، تو ان کی شکایتیں کرتے ہو، لیکن آج تم نے سب کی مدد کی ہے، انہوں نے سب نے تمہیں بہت زیادہ پیار بھی کیا ہے۔ تو پوری بات جو ہے وہ یاسر کے سمجھ میں آ گئی، تو یاسر کی جو ساری باتیں سمجھ میں آ رہی تھی اور وہ شرارتیں کرنا بند کر دیتا ہے۔ تو اس کہانی سے جو ہے وہ مطلب مورل کیا ہے اس کہانی کا، کیا سیکھ ہمیں اس کہانی سے سبق ملتا ہے اس کہانی سے ہمیں، کہ آج کل کے بچے جو ہے وہ انٹیلیجنٹ تو ہوتے ہیں، پر جو مطلب اس کے اندر جو ان کی تربیت جو ہوتی ہے وہ اس سے دور ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آج کل کے جو والدین ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے خلاف ایک شبد بھی سننا برداشت نہیں کرتے۔ جب بچے اپنے والدین سے کسی کی شکایت کرتے ہیں تو فوراً جا کر ان سے لڑائی کرتے ہیں، بلکہ ان کی تربیت نہیں کرتے، ان کو مطلب الٹا ان کو سیکھ دینی چاہیے، ان کو غلط سکھا رہے ہیں، مطلب اس طرح کی انہیں سیکھ دینی چاہیے کہ وہ غلط ہیں، خود انہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو بچوں کی تعلیم جو ہے وہ ان کے والدین سے ہی اچھی طرح دے سکتے ہیں۔ اگر مطلب یاسر کے والد کیول اسی کی بات سنتے اور پڑوسی سے لڑنے لگتے تو یہ بھی غلط ہو جاتا۔ تو اس چیز کا احساس نہیں، تو وہ یاسر کو اس کی غلط کا احساس نہیں کروا پاتے اگر وہ اسی طرح اس کے ساتھ سلوک نہ کرتے۔ تو اگر ہر والدین اپنے بچوں کو بچپن سے ایک اچھی تعلیم دے تو ایک اچھا سماج جو ہے وہ سماج میں ایک اچھا انسان وہ پیدا کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی میری ایک چھوٹی سی کہانی، امید کروں گی کہ آپ کو کیسی لگی، اور اس کہانی میں کون سی چیز تھی جو آپ کو بہت اچھی لگی، مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اور اگر میری یہ اسٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ پھر اگلی ویڈیو میں آپ کو اور بھی اچھی کہانی لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔